بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نماز کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی خدمت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی سبیل اللہ، جہاد کرنا۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا، والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ لیکن یہاں پر بات کرنی ہے نماز کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، اور جو صاحب ثروت ہیں ان کے مال پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو صاحب استطاعت ہیں ان پر کعبۃ اللہ شریف کا حج زندگی میں 1 بار فرض فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا بھی فرض ہے، روزہ رکھنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے، اور حج کرنا بھی فرض ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ نکالنا بھی عبادت ہے۔ مگر مذہب اسلام میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ اہمیت اور فضیلت دوسری عبادتوں کو حاصل نہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنے سے زیادہ کٹھن روزے ہیں، کیونکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے، مگر پھر بھی روزوں کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں۔ حج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، مہینوں اپنے دوست اقارب اور رشتہ داروں سے دور رہنا پڑتا ہے، اور لاکھوں روپیوں کا خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حج کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں۔ زکوٰۃ نکالنا بھی کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ بڑی محنت و مشقت سے دولت اکٹھا کی جاتی ہے، مگر پھر بھی زکوٰۃ کو نماز پر فضیلت حاصل نہیں۔ تو آخر نماز میں ایسی کون سی خوبی ہے، نماز میں ایسی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، نماز میں ایسی کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں سے افضل و اعلیٰ نماز کو قرار دیا؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض فرمایا، لیکن جب نماز کو فرض کرنا مقصود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا اور اپنا قرب عطا فرمایا اور نماز کی فرضیت کا حکم سنایا۔ گویا رب کا دیدار نبی کی معراج ہے اور نماز پڑھنا مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔